بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: ہم بستری کے بعد غسل کرنے میں کتنی تاخیر کر سکتے ہیں؟ ہم بستری کے بعد کھانے پینے یا کھانا پکانے اور دودھ پینے والے بچے کو دودھ پلانا کیسا ہے؟ جواب: کم علمی کی وجہ سے ایک لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہے، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہے اس کو گناہ سمجھتی ہے، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوننے سے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نمٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہیں۔ اس کی کئی ایک دلیلیں موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 283 جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 139 میں کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت گو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ عائشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستری کر کے نہا لیا کرتے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہم بستری کر کے سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کیے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا یہ روزوں کے مہینے میں ہی ایسا ہوتا تھا یا عام معمول میں بھی یہی ہوا کرتا تھا؟ تو حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روزے کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستری کرنے کے بعد جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو کرتے۔ ناظرین گرامی، ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دیں تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے وضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ مظاہر حق میں ہے یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جیسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو یا بوجہ کسی ضرورت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد وضو تناسل کو دھویا جائے، حالانکہ ایسے نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے وضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ نمبر 2، حالت جنابت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست سے بہتر ہے کہ وضو کر کے ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے، تب بھی جائز ہے۔ بچہ کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں، لہٰذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہ رہنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 1 کافر کی لاش، نمبر 2 مخلوق خوشبو لگانے والا، نمبر 3 جنبی شخص جب تک وضو نہ کر لیں۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بتاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ابن آدم کی سعادت ہے، نیک بختی ہے۔ اللہ سے خیر طلب نہ کرنا ابن آدم کی شقاوت بدبختی ہے، اور اللہ کے فیصلے پر راز ہونا ابن آدم کی شقاوت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملے اور سلام مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ اور جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی 2727۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔